السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا صلاة والسلام عليك يا رسول الله مولانا ملجانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، وہ صدر و اراکین پنکا مسجد، وہ دیگر ذمہ داران، جمی حاضرین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی اس عظیم الشان جلسہ شان اولیاء میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس جشن کی حاضری کو قبول فرما، چونکہ آج یہ جلسہ بضمن عرس سراپا قدس حضرت سرکار سیدنا محی الدین شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جو کچھ باتیں سنیں ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج عرس پاک کا موقع ہے، سندل شریف کا موقع ہے۔ حضرت سرکار سیدنا محی الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرف محی شاہ ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ چہیتے اور پسندیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پیارے بندے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی آپ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں آپ پر۔ آج کا یہ مقدس دن آپ کے عرس پاک کا دن ہے۔
چونکہ عرس پاک کے دن جس ولی کا عرس ہوتا ہے اس دن ان پر خصوصی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی نظر عنایت آج کے اس دن اس ولی کامل پر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ جو عرس کا دن ہوتا ہے در حقیقت ان کے اس دنیا سے انتقال کا دن ہوتا ہے، ان کے اس دنیا سے کوچ کرنے کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ آج کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان پر ہوتی ہیں، اس واسطے کہ دنیا کے قید و بند سے آزاد ہو کر آج کے دن وہ مکمل طور پر خدا کے حوالے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے دنیاوی قیود سے آزاد، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خاص نظر کرم آج کے دن فرماتا ہے، خاص رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے۔ جب خاص رحمتوں کے وقت کوئی بندہ جا کر وہاں شامل ہو جاتا ہے تو وہ خاص رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی رہتی ہیں اس بندے کو بھی وہ نعمتیں، وہ رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کے دن صاحب مزار کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں جا کر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس سے جو ہے جو رحمت الہی وہاں برستی رہتی ہے وہ رحمت الہی کا ایک حصہ، اس رحمت الہی کی چھینٹیں الحمدللہ وہاں جا کر زیارت کرنے والے کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کے دن کو خاص طور پر اس دن اہتمام کیا جاتا ہے۔ عام دنوں کو بنسبت اس کے دن زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ ہر دن اللہ کا ہی ہے، ہر دن خدا کا ہی ہے۔ ہفتہ بھی اسی نے بنایا، اتوار بھی اسی نے بنایا، پیر بھی اسی نے بنایا، پھر جو ہے منگل بھی اسی نے بنایا، چہارشنبہ اسی نے بنایا، جمعرات اسی نے بنایا، جمعہ بھی اسی نے بنایا۔ ہر دن کا بنانے والا وہی ہے، ہر دن اسی کے، سارے وقت اسی کے، ہر دن اسی کے، سارے دن اس کے ہونے کے باوجود جمعے کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا، جمعے کو سید الایام کہا گیا۔ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ سردار بنا تو سنیچر کیا غلطی کرا تھا، اتوار کیا غلطی کرا تھا، دوسرے دنوں کی کیا ہے کہ جمعہ کو سردار بنا دیا گیا، باقی دنوں پر جمعے کو سرداری عطا کی گئی، جمعے کو افضل قرار دیا گیا، جمعے کی خوب فضیلت بیان کی گئی۔ دوسرے دنوں کو کیوں نہیں اور اس دن کو کیوں؟ اس کی بہت ساری توجیحات ہیں۔ اس بات سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس دن کو جیسے چاہے وہ فضیلت عطا فرمائے۔ چونکہ جمعے کے دن تخلیق مکمل ہوئی، مخلوقات کو بنانا مکمل ہوا، عصر کے وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی،
عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزیں بن گئی، زمین آسمان پیڑ پودے سارے بن گئے، بننے کے بعد اخیر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن عصر میں ان کی تخلیق مکمل ہوئی، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت عطا فرمائی کہ اور دنوں میں سارے چیزیں بنتے رہے، جمعے کے دن سارے چیزیں جن کی خاطر بنے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن بنایا، اس لیے جمعے کو سرداری عطا کی گئی۔ جمعے کے دن نماز جمعہ بھی ہے، اس لیے اسے سرداری عطا کی گئی۔ بہت سارے وجوہات ہیں کہ سارے دن اللہ کے ہیں۔ بندہ یہ کہے کہ بھائی نہیں، جمعہ کو جتنی فضیلت ہے میں سنیچر دن درود پڑھ کے اتنی فضیلت حاصل کرتا ہوں، کہا تو نہیں حاصل ہو سکتی، کیونکہ جمعے کے دن کی فضیلت واضح ہے۔ جمعے کے دن کو فضیلت دی گئی، جمعے کے دن فضیلت ہے، اس میں درود پڑھنے پر فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے پر فضیلت ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، غرض ہے کہ سارے دن اللہ کے، لیکن جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سرداری عطا فرمائی۔ جمعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے سال بھر کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، لیکن جس دن کو جس سے نسبت ہو جاتی ہے، جس دن کو کسی ہستی سے اگر نسبت ہو جائے، وہ دن اس علاقے والوں کے لیے برکت کا دن ہوا کرتا ہے، وہ دن اس علاقے والوں کے لیے برکت کا دن ہوا کرتا ہے۔ چونکہ آج حضرت محی الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک آپ کے وصال کا دن، دنیا سے منتقل ہونے کا دن، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ خصوصی رحمتیں آج ان پر نازل فرماتا ہے۔ وہ خصوصی رحمتیں لینے کی خاطر جو ہے ہم تمام عرس کا اہتمام کرتے ہیں۔ عرس کا اہتمام ان خاص نعمتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب حضرت سرکار سیدنا محی الدین شاہ ولی محی الدین شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے مقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب پسند فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب پسند فرمایا، آپ سے خوب محبت فرمائی۔ یہ کب ہوا دوستو؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا، جب اس بزرگ نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا تو ان کا وہ خدا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، اس لیے ساروں کا عرس نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، جن کی زندگی و بندگی پاکیزگی کے ساتھ بسر ہوتی ہے، جن کی ساری حیات عام نہیں ہوتی بلکہ ان کی حیات کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے، ان کی حیات، ان کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوا کرتی ہے، اولیاء اللہ کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد کا منایا جاتا ہے۔ خوشی خدا کے پیارے کے وصال کے دن، بھائی اس دن تو غم منانا چاہیے تھا، یہ عرس کیوں رکھا گیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے غم، لیکن حقیقت میں اس دن ان کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے دوست، اس واسطے کہ جس دن ان کا وصال ہوتا ہے وہ دن ان کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ خدا سے ملاقات کا وہ دن ہوتا ہے۔
خدا سے الموت قنطرۃ یرسل الحبیب الی الحبیب، روایت میں آتا ہے کہ اور الموت جسرۃ بھی آتا ہے. موت جو ہے وصال کرنا ایک پل ہے، پیارے کو پیارے سے ملا دیتا ہے. ایک پیارا دوسرے پیارے سے مل جاتا ہے موت کے ذریعے. یہ جو موت کا پردہ ہے، اس پردے سے جب بندہ گزرتا ہے تو وہ اگر خدا کا مقرب ہے تو اس دن اللہ تبارک و تعالی سے اس کی ملاقات ہوا کرتی ہے. وہ دن اللہ تبارک و تعالی سے اس کا ملاقات کا دن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہیدوں کے تعلق سے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ ادھر شہید ہوتا ہے اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. ادھر شہید ہوتا ہے، شہید ہوتے ہوتے گواہی دیتا ہے کہ خدایا تو ایک ہے. ادھر شہید ہوتا ہے، لہو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. ایک شہید کو جو راہ الہی میں شہید ہو، لہو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے. وہ شخص جس کی زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہوں لیکن مرتبہ شہادت پانے کے بعد اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں بہت ساری برائیاں ہیں، اس کی زندگی میں بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن ایک موقع پر اسے شہادت کا جام نصیب ہوا. جب وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کے سارے کاموں کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے سارے کاموں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اب اس کا حال کیا ہے اس حال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ گنہگار تھا، یہ برا تھا، وہ تھا، یہ تھا، بدکار تھا، وہ نہیں، بلکہ اب اخیر وقت اس کا جو گزر رہا ہے، شہادت کا وقت، اس کا اخیر وقت شہادت کا ہے. اس کے سارے پچھلے جو چیزیں تھیں اس سے نظر ہٹاتے ہوئے اب وہ کس حالت میں ہے، اس حالت کے حساب سے رب تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے. وہ گنہگار ہے، وہ خطاکار ہے، وہ کچھ کا کچھ ہے، لیکن جب وہ مرتبہ شہادت پاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. ایک بندہ زندگی میں اس کی زندگی چاہے جس طریقے سے گزر ہو جائے، اخیر وقت اگر اسے مرتبہ شہادت حاصل ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. پھر اندازہ لگائیے آپ، ساری زندگی اس کی جس طرح چاہے گزر جائے، اخیر وقت میں اگر شہادت کا درجہ پاتا ہے تو دیدار الہی سے نصیب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے کہ اسے تم مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تم اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. اخیر وقت میں خدا کی مرضی کے مطابق اپنا وقت گزار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار اسے عطا فرماتا ہے. اور یہ اللہ کے ولی حضرت محی الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ساری زندگی خدا کی یاد میں بسر کی ہے، اپنی ساری زندگی خدا کے مرضی کے تحت گزارا کی ہے. ہر وقت کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہر وقت مرضی الہی پر نظر رکھتے، خدا کی مرضی پر نظر رکھتے. ایک مرتبہ شہادت کے وقت خدا کو راضی کرنے والا وہ شہید، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا خیال درد کی طرف نہیں ہوتا. حلق کٹنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے
وہ تکلیف کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اس تکلیف کے وقت اسے جو خدا کا دیدار ہوتا رہتا ہے اس تجلی میں وہ گم ہو کر خوشی محسوس کرتا رہتا ہے، وہ خوش ہوتا رہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اللہ کا مقرب، ایک اللہ کا دوست، ایک اللہ کا ولی جب اس کا انتقال ہوتا ہے، ساری زندگی وہ خدا کی یاد میں گزارتا ہے، آخری وقت بھی وہ خدا کی یاد میں ہی گزارتا ہے، اس کے سارے اوقات خدا کی یاد میں ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اس دنیا سے اس کا انتقال کر جانا یہ حقیقت میں اس کے لیے اس دن سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ دن بہت زیادہ خوشی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دن خدا سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، خدا سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے جو دن خدا سے ملاقات کا ہو وہ دن برکت والا دن ہوتا ہے، وہ دن رحمت والا دن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم عاشقان اولیاء وہ دن خوشی کے ساتھ منایا کرتے ہیں، ہم عاشقان اولیاء وہ دن خوشی کے ساتھ منایا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست یقیناً وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کس حساب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا لا تحسبن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ تم گمان بھی مت کرو، مردہ سوچو بھی مت کسے جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، اور تم اسے مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ خدا کے یہاں اپنا رزق پاتے ہیں، خدا کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اب بولو، روزی مردے کو دیتی ہیں کہ زندے کو دیتی ہیں؟ کسے دیتی ہیں روزی؟ مردے کو دیتی ہیں کیا روزی؟ روزی زندہ مردے کو امبل پلاتے ہیں کیا؟ کون بھی مردے کو کیا بھی کیا کہتا ہو دیکھ پتہ لگتا کیا بولتے ہیں جسے؟ گنجی، ہمارے زبان میں گنجی۔ مردے کو گنجی کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، مردے کو رزق کی ضرورت نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں وہ رزق پاتے ہیں، اپنے رب کے یہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ رزق مردے کو نہیں دیا جاتا، رزق زندے کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سارے ایمان والے زندہ ہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہی زندہ ہیں جو اس کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں۔ شہید اخیر وقت میں اپنی نیت درست رکھتے ہوئے خدا کے لیے جب شہید ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ تو جو اپنی ساری زندگی خدا کے لیے ہی قربان کر دے وہ محی الدین شاہ اپنے قبر میں کیسے نہیں زندہ رہے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ زندہ رہتے ہیں، ان کے جسم بھی جو ہے محفوظ ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے جسم سڑتے ہیں، گلتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے جسم 2-3 دن کے بعد، 4-5 دن کے بعد سڑن شروع ہو جاتی ہے، اس میں سڑنے لگتے ہیں، گلنے لگتے ہیں، بدبو پیدا ہوتی ہے، خون باہر نکلنے لگتا ہے، ساری چیزیں جو اس کی اعضاء جو خرابی اس میں پیدا ہونے لگتی۔ یہ عام بندوں کا حال ہے دوستو، لیکن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے جسم قبر میں صحیح سلامت رہا کرتے ہیں۔ ان کے جسم عام لوگوں کی طرح جو ہے گلتے سڑتے خراب نہیں ہوتے دوستو اور بزرگوں۔ اولیاء اللہ کے جسم خراب نہیں ہوتے، اسی لیے تو جو ہے ہم ان پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان پر قربان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ تیرے باپ کا جنازہ اگر 2-3 دن تیرے گھر میں رکھا جائے تو ایس کے لیے دوڑنا شروع کر دے گا، برف کے
पेंटे लाओ, बर्फ लाओ, क्यों बर्फ के कन्ने लाओ ताकि जो है सड़न पैदा न हो, खून जो इधर उधर न हो जाए। 2-3 दिन, अगर 3-4 दिन, 1 हफ्ता तक बहुत मोहब्बत करते हैं बाप से, बहुत मोहब्बत करते हैं माँ से, लेकिन वही कहो कि भाई बहुत मोहब्बत करते थे, एक हफ्ते तक घर में रख लेके बैठो, रख के बैठते हैं क्या? नहीं, बोलने लगते हैं 1 हफ्ता क्या जी, नको, इधर इंतकाल हुए तो इधर रोते रहते हैं, इधर टाइमिंग सेट करते रहते हैं, इधर रोने का भी नहीं छोड़ते, इधर टाइमिंग सेट करने का भी नहीं छोड़ते, इधर रोते रोते बोलते हैं जल्द से जल्द करेंगे अगर बोलो। अरे इतनी मोहब्बत थी पहले, जुदा करना नहीं चाहते थे, अब रूह क्या निकल गई। अब हाल ये हुआ कि पहले ले जाओ इसे, पहले ले जाओ। क्यों? कि उसके अंदर ऐब पैदा होने का अंदेशा है। अब उसके अंदर अगर ऐब पैदा हो जाए तो ये बात बहुत बुरी होगी। ऐब पैदा होने से पहले जमीन के हवाले कर दिया जाए, इसे जमीन में दफन कर दिया जाए। सुनो, ये हमारे और तुम्हारे लिए है, आम लोगों के लिए है कि उनके जिस्म गड़ सल कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वली का जिस्म न सड़ता है न गलता है, बल्कि जैसे दुनिया में होता है कब्र में भी वैसे ही होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया जिंदाबाद। तुम दुनिया में देखो कि सारों के जिस्म 2-4 दिन के बाद सड़ने लगते हैं। हमारे ही पहले हमारा ही जिला, एक ही जिला था बीजापुर, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आज बीजापुर में ख्वाजा अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा में जेल दर गए नहीं, तकरीबन 6 महीने तक उनका जिस्म पाक बाहर रखा गया था। 6 महीने तक जो है, करीब 6 महीने तक जो है उनका जिस्म पाक बाहर, अभी भी जगह बनी हुई है वहां पर, 6 महीने के करीब जो है बाहर रखा गया था। कि वाया सुनने की वाया ही नहीं, यहाँ की तारीख पढ़ो आप, बगल की तारीख पढ़ो मालूम होता। 6 महीने तक जिस्म बाहर रहा, न उसमें सड़ना है न गलना है। जैसे वक्त विसाल था वैसे ही 6 महीने तक जिस्म बाकी रहा। दावा है आपको, रखो 1 हफ्ता तक बाहर जिस्म, रखो 15 दिन तक बाहर जिस्म, फिर देखेंगे मसाला गिसाला लगा को नहीं। तुम्हें क्या हम समझे कि मसाला लगा को, मसाले वाला कुछ मुबारक हो। अहले सुन्नत मिर्च मसाले की जमात में है, याद रखो आप, ये हक है दोस्त। 6 महीने तक जिस्म बाहर रहा, तभी तो हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम मुर्दों के चाहने वाले नहीं हैं, हम कब्रों में जिंदे रहने वालों के चाहने वाले हैं। औलिया अल्लाह मरकर मिट्टी में मिलने वाले नहीं हैं, बल्कि वो अगर दुनिया से मुंतकिल होते हैं, जिस तरह उनके जिस्म बाहर महफूज थे, अल्लाह कब्र में भी उनके जिस्मों की खुद हिफाजत फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक अच्छी रिवायत याद है, इमाम बुखारी ने इसको किताबुल जनाइज में नकल फरमाया है। ये रिवायत जो है हजरत उरवा से है, वो अपने रिवायत फरमाते हैं कि जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में, वलीद बिन अब्दुल मलिक एक गवर्नर बादशाह गुजरा है, हाकिम मदीना था, उसके ज़माने में जो है रोज़े रसूल के अतराफ में जो दीवार बनाई गई थी, हुज़्रे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अतहर है, आपके मज़ार मुबारक जो है वो हुज़्रे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में बनाई गई, जहाँ नबियों की खुसूसियत होती है, जहाँ रूह कब्ज़ होती है वहीं उनकी तदफीन होती है, वहीं उनको दफन किया जाता है। ये उनका मकाम व मर्तबा है दोस्तों और बुजुर्गों को।
عام لوگوں کا نہیں، لے جا کہاں تو ہو، لیکن انبیاء جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہیں جو ہے ان کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے حجر عائشہ میں مدفون ہیں، آپ وہ کمرے کی 4 دیواریوں میں سے ایک دیوار گر جاتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائہ، لوگ جو ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں، لوگ جو ہے بنانے کے واسطے پتھر وغیرہ ہٹانے لگتے ہیں۔ اسی دوران جو ہے ایک قدم ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ایک قدم، ایک پیر ظاہر ہوتا ہے۔ جب دیوار گر گئی تھی تو دیوار کو پھر سے جو ہے تھوڑا اندر کھود کے ہی جو ہے پھر بنانا رہتا ہے، اندر کھود کے جو ہے بنانا رہتا ہے۔ جب دیوار کے پتھر وغیرہ جب غارے ہٹائے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے ایک قدم مبارک ظاہر ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزَعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ جب حجرہ نبوی کا وہ حصہ جو گر گیا تھا، جب وہ دیوار بنا رہے تھے تو کھدائی کے درمیان یہ قدم مبارک ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کتنے، یہ سالوں سال کے بعد کی بات ہے۔ سن جو ہے 87 کی بات ہے، 87 ہجری، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجری جو ہجری 87 ہجری کی قدم ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہوگا، ارے کیا گستاخی ہوگی ہمارے سے کہ قدم رسول ظاہر ہو گئے، ڈرتے ہیں۔ فما وجدوا احدا یعلم ذلک، اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ملتا جو یہ بتا سکے کہ یہ کن کا قدم مبارک ہے۔ ادب و احترام دیکھیے آپ صحابہ کا، تابعین کا ادب و احترام دیکھیے، صحابہ کا ادب و احترام۔ رک گئے، اور تابعین جو ہے چونکہ وہ صحابہ کم تھے اس وقت، سن 86 ہجری میں جو ہے صحابہ جو ہے بہت کم، قلیل تعداد باقی تھی اس وقت، گنتی کے صحابہ تھے، تابعین کی تعداد زیادہ تھی، جو صحابہ کو دیکھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تابعین تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بتائے کہ کن کا قدم مبارک ہے۔ یہ امام بخاری کی صحیح کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت کتاب الجنائز میں، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ایک زمانے میں پہلے جو ہے میں ساری روایتیں عربی میں ہی بولتا تھا، لیکن اب اس میں ٹائم لیے ہوتا، بلکہ اس کے بعد میری ایک عادت ہو گئی نہیں جو ہے صرف جو ہے ترجمے پر اکتفا کیا جائے، اس لیے میں اکثر جو ہے پھر اس کے بعد سے جو ہے ترجمے پر ہی آ گیا۔ قدم ظاہر ہوا، لوگ ڈر گئے، اور کوئی ایسا بندہ بھی نہ ملا جو یہ بتا سکے کہ کن کا قدم مبارک ہے۔ اور یہ کتنی ہجری کا ہے؟ 87 ہجری کا، 87 ہجری، 87 ہجری۔ کوئی نہیں ملتا کہ قدم کس کا ہے یہ بتا سکے۔ اخیر میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آتے ہیں، آپ آ کر دیکھتے ہیں، دیکھ کر آپ فرماتے ہیں لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الا قدم عمر۔ حضرت عروہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب قدم مبارک دیکھتے ہیں، قدم مبارک دیکھتے ہیں، دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اے لوگوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر فاروق کا قدم پاک ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا قدم مبارک ہے۔ وہ کیسا عشق ہوگا جو حضور کے قدم مبارک کو پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عنہم اجمعین۔ وہ کیا ایمان تھا؟ آپ حضرت عروہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ جو ہے حضور کا قدم مبارک نہیں، یہ تو حضرت عمر فاروق کا قدم مبارک ہے۔
اور حضرت عمر فاروق کو دفن ہو کر 64 سال گزرے تھے. کتنے سال؟ 64 سال. 60 پر 4 سال، 60 پر 4 سال کا عرصہ گزرا. 64 سال کا عرصہ گزرا. 64 سال کے بعد جب قبر سے قدم ظاہر ہوا، ہڈی دیکھ کے بتاتی ہیں کیا؟ ہڈی نہیں تھی، ہڈی کے ساتھ چمڑا بھی تھا، گوشت بھی تھا. 64 سال کے بعد حضرت عمر کا قدم مبارک حضرت عروہ نے پہچان لیا کہ یہ حضرت فاروق اعظم کا قدم مبارک ہے. اب بتاؤ دوستو، جب فاروق اعظم قبر میں دفن ہونے کے بعد جو ہے آپ کا جسم مبارک سڑتا نہیں، گلتا نہیں، تو حضور کا جسم مبارک کیسے ہوگا دوستو؟ وہاں تو بدرجہ اولا حفاظت ہے، وہاں تو بدرجہ اولا حفاظت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک محفوظ. 64 برس کے بعد جو ہے قدم جیسے پہلے تھا ویسے ہی قدم دوست. 64 سال گزر گئے، مٹی کے اندر ہے. یہاں قبرستان میں کیا کرتے لوگ؟ مٹی دو مٹی دو. کئی کو مٹی میں ملیں دے، بولو مٹی دو مٹی دو. معلوم ہے مٹی میں ملنے والے ہیں. یہ عام لوگ ہیں جو مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں. وہ خاص لوگ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، جو انتقال کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود ان کا جسم نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے. ان کا جسم ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے، ان کا جسم محفوظ رہتا ہے. حضرت عمر فاروق نبی ہیں کیا؟ نہیں. آپ نبی نہیں، آپ صحابی ہیں. روایت میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی. حضرت دانیال علیہ السلام، بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر گزرے، حضرت دانیال علیہ السلام. آپ کا وصال ہو گیا. وصال ہونے کے بعد جو ہے آپ کا جسد مبارک ویسے ہی رکھا گیا تھا. جب تستر فتح کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ تستر فتح کرتے ہیں، فتح کرنے کے بعد جو ہے وہاں کے مال غنیمت سب جب تقسیم کرتے ہیں، پاتے پاتے ایک جو ہے ایک کمرے کو آپ پاتے ہیں جو مقفل تھا، تالا لگایا ہوا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، وہ آپ کے کام کی چیز نہیں، چھوڑ دیجیے، آپ کو اس کی ضرورت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ فرماتے ہیں ہاں میرے کام کی چیز نہیں ہے تو مجھے دیکھنا ہی پڑے گا اندر جا کر. تم کہتے ہو کہ میرے کام کی چیز نہیں ہے، مجھے اندر جا کر دیکھنا ہی پڑے گا کہ اندر ہے کیا. تالا کھلواتے ہیں آپ. تالا کھلوانے کے بعد جو ہے اندر ایک ہاؤس کی جیسے ایک پیٹی بنی ہوئی تھی. جب پیٹی کو کھولتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک لاش تھی ایک، جو ایک دم تر و تازہ جسم. آپ ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں رگوں میں خون بھی دوڑ رہا تھا، رگوں میں خون دوڑ رہا تھا. آپ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے اور کن کی لاش ہے؟ تو اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو
یہ چیز ہم عراق سے لائے ہیں، چونکہ عراق والوں کے پاس یہ امانت رکھی ہوئی تھی، ان کے پاس اگر کبھی قحط سالی ہوتی، بارش نہیں برستی، تو یہ آگے رکھ کر اس کی نسبت سے دعا کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے، اس پیٹی کے وسیلے سے دعا کرتے کہ الہی تو بارش عطا فرما، اس جسم کے وسیلے سے جو ہے تو بارش عطا فرما۔ جیسے ہی دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرماتا، جیسے ہی دعا کرتے بارش عطا فرماتا۔ آپ جو ساری کیفیت جو پوچھتے ہیں کتنے سال سے یہاں رکھے ہو، 300 سال سے یہ ہمارے پاس ہے، اور وہ بھی عراق والے نہیں دے رہے تھے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں، 50 آدمیوں کو رہن میں رکھتے ہیں، ہمیں لے جاتے ہیں ان کو، لیکن 50 آدمیاں جو ہے تمہارے پاس دیتے ہیں، جب ہمیں یہ امانت واپس لوٹاتے ہیں اس کے بعد ہمارے 50 آدمیاں تمہیں چھوڑ دینا۔ 50 آدمی رہن گروی رکھ کر وہ چیز کو لے جاتے ہیں، لے جا کر کہتے ہیں پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد جب اس کی خوب برکتیں دکھائی دینے لگی، پھر ہم نے واپس نہیں کیا، پھر صلح ہو گئی، یہ چیز ہم نے یہیں رکھ لی۔ 300 سال سے یہ ہمارے پاس ہے، لکھ کر بھیجتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری مدینہ منورہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خط لکھ کر بھیجتے ہیں، کیا ہے امیر المومنین، یہاں پر ایک ایسی چیز ہے، ایسا اس کا معاملہ ہے، آخر یہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارے صحابہ کو جمع فرماتے ہیں، جمع فرما کر مشورہ لیتے ہیں کہ آخر ہے کیا۔ اس وقت باب العلم شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ عرض کرتے ہیں اے عمر، یہ سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ آپ کا جسد مبارک ہے، آپ کا جسہ اور ڈھانچہ مبارک ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جو ہے جب ساری باتیں ہوتی ہیں آپ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ، انہیں تم خوشبودار پانی سے، ریحان سے خوشبودار پانی سے تم انہیں غسل دو، غسل دے کر انہیں جو ہے تدفین کرو، دفن کرو، اس واسطے کہ یہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی دانیال علیہ السلام ہے، اور انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے زمین میں دفن اگر کوئی کرے تو امت محمدیہ مجھے دفن کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی سنت۔ دانیال علیہ السلام نبی نے دعا کی تھی، نبی نے دعا کی تھی کہ مجھے امت محمدیہ دفن کرے، اللہ نے ان کی وہ دعا قبول فرما لی۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، تم خوش نصیب ہو، حضور نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے، لہٰذا تم انہیں غسل دو اور ان کی نماز جنازہ پڑھو اور پھر اس کے بعد انہیں زمین میں دفن کر دو۔ سوچو دوستو اور بزرگو، 2-2.5 سال تک جسم مبارک باہر رہا، 200 سال 2000 سال تک، کتنے سال تک؟ 2000 سے 2500 سال روایتوں کی روشنی میں 2-2500 سال تک جسم باہر رہا، اس میں کچھ خرابی نہیں پیدا ہوئی، اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ عام لوگوں کا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا جسم ہے، اللہ کے پیارے کا جسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کے جسموں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ ہم ان کا عرس مناتے ہیں، محی الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملک الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہین شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم ان کا عرس مردہ سمجھ کے نہیں مناتے، بلکہ ان کا عرس ہم زندہ سمجھ کر مناتے ہیں۔ زندے کے پاس جا کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، زندے کے پاس روتے نہیں ٹھہرتے،
زندے کے پاس جو ہے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور یہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ان کی زندگی خدا ہی جانے. ایک دو میں یہی ہبلی میں جو ہے 1-2-3 سال پہلے وہاں ایک مزار جب کھول کر جب منتقل کی گئی تھی, وہ آئے ویڈیوز آئے کہ بھئی وہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. لیکن جب اٹھا لے کے جا رہے تھے تو اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انسان کا ڈھانچہ ہے, کیونکہ ہڈیوں کی پوٹلی باندھی جاتی ہے, ڈھانچہ نہیں رکھا جاتا. ہڈیوں کی پوٹلی باندھی جاتی ہے, گنٹھری باندھی جاتی ہے ہڈیوں کی. اگر ہڈیاں نکلتے تو گنٹھری باندھی جاتی ہے, لمبا اٹھا کر نہیں لے جاتے. لاش کو, لمبی لاش کو اٹھا کر لے جانا گویا اس بات کی نشانی ہے کہ ان کا جسم صحیح سلامت صحیح سالم تھا, ان کا جسم سڑا نہیں تھا, ان کا جسم گلا نہیں تھا. اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے. دوستو اور بزرگ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چہیتے ہوتے ہیں. ایک دوسری جگہ جو ہے بخاری شریف کی یہ بھی کتاب الجنائز میں ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے موقع پر جو ہے, جنگ احد کتاب الجنائز, کتاب البخاری میں کتاب الجنائز میں جو ہے بھی نہیں روایت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد بلاتے ہیں جنگ احد, کل جنگ ہونے بلاتے ہیں, آؤ ادھر بیٹا, بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے کل پہلے میں ہی شہید ہو جاؤں گا, میں جو ہے اصحاب رسول میں سے پہلے میں ہی شہید ہو جاؤں گا, اس لیے بیٹا میں تمہیں اب کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. باپ بھی صحابی, بیٹے بھی صحابی, حضرت جابر بھی صحابی اور ان کے والد عبداللہ بھی صحابی. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو مجھے دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضور کے بعد اگر کوئی چہیتا ہے, پیارا ہے, تو میرے بیٹے تم میرے سب سے زیادہ پیارے ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی. باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تو مجھے بعد میں پسند ہے, پہلے مجھے میرے محبوب پسند ہے, پہلے مجھے میرے پیغمبر پسند ہے. قربان جاؤ دوستو اور بزرگوں, صحابہ کی بولیوں پر قربان جاؤ. کیا فرماتے ہیں کہ بیٹے سن, تو مجھے بعد میں پسند ہے, پہلے مجھے میرے محبوب پسند ہے, پیغمبر پسند ہے, میرے پیغمبر کے بعد مجھے سب سے زیادہ تو پیارا ہے. سن, کل میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والا ہوں, میرے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ تو چکا, قرضہ جو ہے وہ ختم کر, قرضہ کی بھرپائی کر, قرضہ دے دے. اور کہتے ہیں اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کر, اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. یہ نصیحت کر کے جو ہے پھر دوسرے دن شہید ہو جاتے ہیں. شہید ہونے کے بعد حضرت جابر جو ہے ایک ساتھ 2 شہیدوں کو ایک قبر میں اتارتے ہیں. ایسا احد کے ٹائم پہ بہت زیادہ ہوا ہے, بعض حالات میں سے ہوا ہے اور احد میں خاص طور پر ہوا ہے. ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 جو ہے لاشوں کو رکھا جاتا تھا, 2-2 لاشوں کو رکھا جاتا تھا قلت کی وجہ سے. تو اس وقت جو ہے قبر میں دفنا دیتے ہیں اپنے والد کو اور ایک صحابی کے ساتھ دفناتے ہیں. 6 مہینے کے بعد آپ کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. 6 مہینے کے بعد بے چینی شروع ہوتی ہے. آپ جو ہے 6 مہینے کے بعد خیال کرتے ہیں کہ میں میرے والد کے ساتھ, والد کو ایک دوسرے کے ساتھ کیوں رکھا قبر میں, میں میرے والد کو اگر تنہا دفن کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. 6 مہینے کے بعد جب آپ کو صبر نہیں آتا تو آپ اپنے والد کے قبر پہ پہنچ جاتے ہیں. اپنے والد کے قبر پہ پہنچ کر اپنے والد کی قبر کو کھودتے ہیں. کھدائی کرنے کے بعد اپنے والد کے قبر سے اپنے والد کو نکالتے ہیں, دوسری جگہ دوسری قبر تیار کرتے ہیں, دوسری قبر میں دفن کرتے ہیں. پھر حضرت جابر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم
میرے والد کو جس طرح میں نے دفن کیا تھا 6 مہینے کے بعد بھی میرے والد کو میں نے اسی طرح دیکھا. 6 مہینے کے بعد بھی ان کی نعش مبارک اسی طرح تھی. بعض روایتیں جب آپ پڑھیں گے شہیدوں کے جو خون ہوتے ہیں, خون کے کپڑوں کے ساتھ جو انہیں دفن کیا گیا تھا, سالوں سال کے بعد جب ان کی قبر کھولی گئی تو جو خون ان کے کپڑوں میں لگا تھا وہ خون ویسے ہی لگا ہوا تھا. خدا ان کے جسم سے خون جدا ہو گیا. ان کے خون کی جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو اللہ والے کے جسم کی اللہ کیسے نہیں حفاظت فرمائے گا؟ جب اللہ والے کے جسم سے جدا ہونے والے خون کی اللہ حفاظت کرتا ہے تو ان کے جسم کی کیسے نہیں حفاظت فرمائے گا؟ دوستو, رب تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے. اسی لیے ہم مر کو مٹی میں مل گئے جاؤ کو ٹھیر کو فاتح نہیں دلاتے ان کے پاس. ہم جو ہے مٹی کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کے ولی کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم مردے کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ جو اپنی قبر میں زندہ ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم جس خدا کے دوست کو چاہتے ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. دوست, وہ اپنی قبر میں حیات سے ہوتا ہے. ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. قبر میں 3 سوال ہوتی ہیں. اگر بولتے ہیں حق ہے, ایمان ہے ہمارا اس پر کہ وہ قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں. مرنے کے بعد میں وہاں قبر میں پورا پیاک رہتا, زندہ اٹھا کے بیٹھے تو سانس کہاں سے لینا انہیں اس کے اندر پھر ایک حصہ جان کا ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ اس کی روح سے اس سے تعلق جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے ہیں؟ اس کے زندہ سے نہیں ہوتا کیا انہیں بے ہوش ہو کر جواب دینا انہیں. اس کے اندر ایک قسم کی حیات پیدا ہوتی, اس کے اندر ایک قسم کی زندگی پیدا ہوتی. قرع النعال حدیث پاک میں آتا ہے. یعنی جب تم میت کو دفن کر کے جانے لگتے ہو تو جانے والوں کی جوتیوں کی آواز کو بھی میت سنتی ہے اپنے کانوں سے. جوتیوں کی آواز کو سنتی, چپلاں کی آواز کتنی زور آتی ہو, پھٹافٹ جانے لیں گے نہیں, ہلو چلنے لیں گے, یہ چپلاں ڈالے چھٹ پٹ ان کی نہیں, آہستہ سے جو چلتے ہیں ان کی جوتیوں کی آواز کو بھی جو ہے میت سنتی ہے. انہیں وقتی دیر تک جو ہے نہیں جی اس کے اندر جان کا ایک حصہ آتا, تعلق پیدا ہوتا, اس کی تشریحات ہیں. ہاں, انہیں جو ہے پھر جو ہے سوال کرتے ہیں اس سے فرشتے. مردے کو کوئی سوال کرتے ہیں, جی آپ کو مراج کر بولے تو مرنے سے پہلا سوال جواب چھوڑنا تھا نہیں, مرنے کے بعد کئی کو سوال جواب. مرنے سے پہلے سکرات کے ٹائم میں چھوڑنا تھا, بول با من ربو کا, تیرا رب کون ہے بول. انہیں کیا کرتا تھا, لوٹا لکھ پھینکی کرتا تھا. پہلے چیز مصیبت ہے بھی کیا مصیبت ہے فاگر. سوال جواب کہاں ہوتے ہیں؟ قبر میں ہوتے ہیں. کس سے ہوتے ہیں؟ مردے سے ہوتے ہیں. مردہ سنتا ہے کیا بولتا ہے؟ ویسا بولتے رہا تو نہیں بولتا تھا بیٹے لیک چل رہے, اب ایک دن رہتا میں گھر میں کہتا تھا تو کیا وہ پوریاں پکایا تھا, وہ مٹا پکایا تھا, شیرہ پکایا تھا, ذرا کھا کا تم چل. بول روتے رہتے دیکھو ہمارا ابا شیرہ کھاتوں کر کچھ مر کو گئے, بہت امید رکھ لے گئے جی کہتے بولتے بہت امید رکھ لے گئے جی, بہت آس رکھ لے گئے, کھاتوں کر بول کچھ مرے تھے انہوں بریانی میں یہ ان کو کیا ملی نہیں, ہمیں دیے نہیں, بیمار پڑے تھے گھر کو, ہمارا ابا ہونچ آس رکھ لے گئے تھے, کیا کرنا دیکھو یہ بہت آس رکھ لے گئے تھے گھر بول کو انتقال میں ذرا ایک جو ہے کیا بولتے ہیں ایک ججی منہ میں رکھ کو کاٹیں کے اپنی زبان میں بول رہا ہوں میں نہیں, انتقال کرنے والا انتقال کر گیا, بات ختم ہو گئی.
سوال و جواب کس سے؟ میت سے. پہلے ہی ہونا چاہیے تھا. پہلے نہیں، کیونکہ پہلے ہوتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا تھا. ہاں سوال جواب ایسے ہوتی ہیں گربول کو. قبر میں جانے کے بعد سوال جواب رکھیے، اس واسطے کہ تم عاجز ہو جاؤ، تم مجبور ہو جاؤ کہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تم عاجز ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ، تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ کہ اللہ ہی بہتر جانے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ تمہاری پہنچ اتنی نہیں ہے. ہاں اللہ کے محبوب ہیں جو قبر کے حال کو پہچان لیتے ہیں. قبر کو دیکھتے ہی تو حضور نے فرمایا کہ اس میں عذاب ہو رہا ہے. ایک مرتبہ آپ نے آواز سنی، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ صحابیوں تم نے کچھ سنا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے نہیں سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فلاں یہودی کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، عذاب کی آواز. تو دوستو اور بزرگوں، ساری چیزیں قبر میں جانے کے بعد مردہ ہے بالکل وہاں، اب مردہ ختم ہی چھوڑ کر نہیں، جواب دینا پڑتا وہاں. انہیں جواب دیتا، سوال ہوتے ہیں اس سے. یہ عام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے روح کے ساتھ اس کا معاملہ چلتا رہتا ہے. پھر ایک حساب میں اس کی روح اس کے جسم سے ایک حساب میں تعلق رکھتے ہیں. جرسوم ہوتے ہیں ہمارے پیٹھ میں جو سڑنے نہیں سڑتے نہ گلتے. ہر انسان کے پیٹھ میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو گلتے نہیں سڑتے نہیں، ویسے ہی باقی رہتے ہیں. وہ گلتے سڑتے نہیں، جلانے سے بھی نہیں جلتے، وہ سڑانے سے بھی نہیں سڑتے، وہ باقی رہتے ہیں. اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے پھر روح کا تعلق ہوتا ہے. پھر جو ہے کوئی آ کر قبر پر سلام کیا تو فوراً جو ہے اس کی روح متوجہ ہو جاتی ہے، پھر جو ہے اس کی روح سے جواب دیتی ہے. یہ عام لوگوں کا حال ہے، لیکن خواص کا کیا حال ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا گزر معراج میں، اسرا میں آپ کا گزر جب کثیب احمر کے پاس سے ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے عند کثیب الاحمر، جب سرخ ٹیلوں کے پاس سے معراج کی شب معراج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو ہے عرش پر جا رہے تھے، بیت المقدس میں نماز پڑھا کر جب آپ عرش کا سفر کر رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرخ ٹیلوں کے پاس، لال ٹیلوں کے پاس، لال زمین کے پاس سے گزر رہا تھا. میری نظر پڑی نیچے کہ ایک قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. یہاں صرف یہ نہیں کہ روح کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہی تھی، بلکہ میں نے فرائیت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موسیٰ کو دیکھا، فرأيته موسى وهو قائم يصلي في قبره او كما قال عليه الصلاة والسلام. فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا، وهو قائم يصلي في قبره، کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. اب بولو آپ، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کیا نہیں؟ ان کا وصال ہوا کیا نہیں ہوا؟ وصال بھی ہوا اور زندہ بھی ہیں. یہ وصال یہ ایک پردہ ہے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک پردہ ہے. جب یہ پردہ پڑ جاتا ہے تو دنیا والوں سے پھر جدائی ہوتی ہے. دنیا والوں سے جدائی ہوتی ہے، پھر بندہ خدا کے حوالے ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ انتقال کے بعد بھی اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں. ہم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے دوستو. خواجہ اجمیری
اپنی مزار میں زندہ ہیں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنی مزار میں زندہ ہیں. کشف والے بھی دیکھتے ہیں اللہ نے جنہیں آنکھ کی دولت دی ہے, جنہیں نظر کی نعمت عطا فرمائی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ نواز سید محمد حسینی اپنے قبر میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں. جس کی آنکھ ہی اندھی ہے وہ کہاں دیکھے گا کہ خواجہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں؟ وہ تو یہی کہے گا کہ اے بندہ نواز, اے انتقال ہو گیا, ختم ہو گئی ان کی بات. وہ انتقال ہو گئے تو بھائی ختم ہو گئی, اب نہیں ہے کیا بھی رہے تک ہوا. وہ انتقال ہونے کے بعد میں کیا ہے؟ دفن کر دے, بات مر کر مٹی میں مل گئے, نعوذ باللہ من ذالک. دوستو اور بزرگوں, ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم بارگاہوں کی حاضری دیتے ہیں اور رہتے دم تک, جب تک ہماری سانس چلتی رہے, ہم بارگاہوں کی حاضری دیتے رہیں گے. درگاہیں جاتی ہیں نہیں جاتی ہیں؟ ملک الرحمان کے جاتے نہیں, شہنشاہ ولی کے, محی الدین شاہ ولی کے, یہ جو ہے اللہ کے مقرب ہیں. ان کی زندگی ہم نہیں سمجھ سکتے دوست, ہماری سمجھ سے بہت بڑا ہے. ان کے احوال, ان کی کیفیات, ان کے راز و نیاز, یہ ہماری عقلوں سے بہت آگے ہیں. ہم ان کے راز و نیاز والی زندگی سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمیں اپنا ہی پتہ نہیں ہے, ولیوں کا پتہ لگانے ہم کہاں جائیں گے؟ بولو آپ, ہمیں ہمارا ہی پتہ نہیں, خود کی ہی خبر نہیں ہے ہمیں. رات میں سویا تو صبح اٹھتوں یا نہیں اٹھتوں خود کچھ نہیں معلوم ہے, کہاں ولیاں کے بارے میں بولنے نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں. یوں ہی جو ہے یہ اندھی عقیدت نہیں ہے. اولیاء اللہ کو چاہنا, اولیاء اللہ کو ماننا, یہ اندھی عقیدت نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عمل ہے دوستو, قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل ہے. ہم جو ولیوں کو مانتے ہیں, ہم جو درگاہوں کو چاہتے ہیں, درگاہ والوں سے محبت کرتے ہیں, یہ اندھی عقیدت نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی نعمت کا بدلہ ہے دوستو. جسے ایمان کی روشنی ملے وہ سمجھتا ہے کہ اولیاء اللہ کا کیا مرتبہ مقام ہوتا ہے, ان کا درجہ کیا ہوتا ہے. وہ ہمارے تمہارے جیسا رات میں کھائے, رات بھر سوئے, فجر غائب کرے, کو پڑھے کو نہیں پڑھے, لوگاں دکھے گے تو ٹوپی سیدھا کرے, نہیں دکھے گا تو آڑے تیڑے رکھ لے, لوگاں دکھے گا تو کپڑے برابر کر لے, نہیں دکھے گر بولے تو سطر کا بھی خیال نہیں ہے. وہ لوگوں کے واسطے نہیں تھے, ان کا عمل لوگوں کے لیے نہیں, فقط خدا کے لیے ان کا عمل, فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان کی ساری زندگی خدا کے لیے دوست اور بزرگ. اور اولیاء اللہ تمہیں ہمیں کیا کرتے ہیں, خالی جو ہے زبان سے جو ہے اللہ اللہ کہتے ہیں, زبان سے, حروف میں ہی ہیں ہمیں, الفاظ میں ہی ہیں ہمیں, ہماری زبان صرف خدا کو یاد کرتی ہے. لیکن اولیاء اللہ زبان بھی خدا کو یاد کرتی ہے, دل و دماغ بھی ان کا خدا کو یاد کرتا ہے. وہ صرف یہ زبان کبھی بھی پلٹنے والی ہے, زبان جو ہے کبھی پلٹنے والی ہے. اس لیے جو ہے آخر وقت میں ایمان صحیح سلامت رہا تو الحمدللہ, نہیں تو بہت مشکل ہے. نزاع کے وقت ہمارا ایمان صحیح سلامت رکھے یا اللہ بولتے رہتے, یہی بھائی زندگی بھر تو جو کلمہ پڑھتے رہے, آخر وقت میں کہیں کو پریشان ہے, اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب پلٹ جائے. تقدیر کے فیصلے, پھر تقدیر کی بحث. تو دوستو اور بزرگوں, اولیاء اللہ ان کی زندگی لاجواب زندگی ہوتی ہے. ان کے دن و رات ہمارے تمہارے جیسے نہیں ہوتے. ان کے دن و رات غفلت میں نہیں گزرتے, ان کے دن و رات خدا سے غافل ہو کر نہیں گزارتے ہو. وہ دن و رات خدا کو یاد کرتے ہیں,
وہ دن بھی خدا کی یاد میں، رات بھی خدا کی یاد میں، دن اور رات خدا کی یاد میں گزارا کرتے ہیں۔ وہ صرف کھاتے پیتے، وہ اچھا لگا تو وہ کھائے، یہ اچھا لگا تو یہ کھائے، ان کی زندگی ویسی نہیں ہوتی۔ بلکہ ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا لگنے لگا تو ہم تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں، اولیاء اللہ اچھا لگنے لگا تو تھوڑا کم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ ہم نفس کے غلام ہیں۔ ہمارا نفس اندر سے بولتا بہت اچھا ہے، کھا لے۔ بڈی کے پیسے رہتے بھی مار دبا کو اچھا ہے بہت، بڈی مجھے دکھ رہی کیا؟ انہیں مجھے نہیں دکھ رہا، بڈیز دے رہا نہیں دکھ رہا، پیچھے کیا کر رہا کہ اللہ کچھ معلوم چھوڑ، قبر میں رگڑ کو دے گا تو معلوم ہوتا وہاں انکیام بند کر کو یہاں بڈی کے پیسے کھا رہا۔ ہاں بڈی کے کھاتا کتنے جنے کی گردنہ کاٹتا نہیں معلوم۔ بڈی دیکھ بھی کیا کرتا بولو، اپیش نہیں دیتا، ایک بیچ میں پارٹنر کو رکھو دیتا، مہیش دیات بھی بچے نہیں دیتا انہیں کر بول کو میں بدنام ہوتوں کر کیا کرتا انہیں ہلو دوسرے کو دیتا، اے تجھے ایک لینک پاس سے دلاتا ہوں وہاں سے کیا ہے تو لیک بھرتے جا، امیج دے رہتا پیسے ہو اندر گٹلی کہتے ہیں ان کو، ویسے لوگوں کو بولتے ہیں اندر گٹلی محمد صاحب بل کو بہت ڈینجر لوگ ہو، معلوم بھی نہیں ہونے دیتے انہوں، بولتے تھے وہ کان یوں نہیں پکڑنے کا بھائی، یہاں سے پکڑنے کا، پکڑنے کا کانش یہاں پکڑ، میں کہاں پکڑا کرنے کا، یہاں پکڑے سامنے دیکھتے رہتے سمجھنے، یہاں پکڑے تو کھجارا کیا کی گیا تو انہیں کانش پکڑ لے ٹھہرتا یہاں سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، بڈی کھا کھا کتنے جنے کے گھرا برباد کرے لوگا نہیں معلوم، بلکتے رہتی ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، انہیں قرضہ کئی واسطے لیتا، مجبوری کو لیے رہتا انہیں، اور بڈی کھائے تو کیا ہوتا ہو، خون چوسے جیسا ہو، بڈی کو جو ہے پیخانہ کھانے کے جیسا کہا گیا ہے اسلام میں، پیخانہ کھائے جیسا، بڈی کھائے تو کیا کھائے جیسا، پیخانہ کھائے جیسا، دیکھتی انہیں مجبور ہے کر بول کو نہیں معلوم با دینا زر جنے تو کھلاس بیپار کرتے ہیں، بڈی کا بیوار کھلاس کرتے ہیں، ڈریش نہیں رہتا تو ڈر خوف کیا نہیں، کئی کو میں دھندا کر رہا ہوں، عذاب ہوا تو مجھے ہوتا، میں کیا بھی برا کرا تو میں کرتا ہوں، تجھے کیا تکلیف کر، ہمیں تو ہمارا ہے کر بول کو ہم لوگ تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں تجھے چاہتی ہیں کر بول کو تکلیف ہوتی، تجھے سے نہیں چاہتے رہے تو بہت جنے گٹر میں پڑے ہوتے ہیں، وہ سب دیکھ کو جاگ چھوڑتے تھے، اپنا ہے گھر بول اٹھانے کی کوشش کرتے نہیں، دوست ہے بول کو کوشش کرتے ہیں، رشتہ دار ہے بول کو کوشش کرتے ہیں، انسان ہے بول کو کوشش کرتے ہیں، چلو بھائی انسان ہے، انسان کے ناطے جو ہے اسے بچانا ہو، یہ برائیاں اپنے اندر ختم کرنے کی کوشش کرنا، بڈی نہیں، برے باتیں نہیں، چوری نہیں، یہ اتنا سکون سی چوری کرتے ہیں لوگ، معلوم اس نے پڑتا ہلو جاگ ٹھہرتے ہیں، کھجوران دے 1 کلو کہتے ہیں، چپ کھاتے جاتے رہتے ہیں، بیٹا ہے تو صرف دے دیتے ہیں، کھا پھگوڑ کے آ رہی تو 2 کھجوران، رمضان مہینہ آ رہا اب نزدیک میں، پھگوڑ کے 4 کھجوران تو کیا کرتے ہیں، ابھی ایک ادھر کھاتے رہتا ہے، ایک ادھر کھاتے رہتا، وہ اپنے پیسے کے کھجوران کر بولے 2 نہیں کھاتا انہیں، ایک ہی کھاتا، ایک کھا کو رکھ لیتا، بولتے ہیں تو الیکشن آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں 2-3 انگلیاں میں سگریٹ آروں کو مارتے رہتے ہیں، کئی کو پھگڑ کے پیسے رہتے ہیں، وہ اپنے رہے تو ایک ہی چیز میں دیکھیں گے دیکھے رہے گا، آئے تو کیا کرتے ہیں بسلیری سے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاں بسلیری کا پانی پینے کے واسطے ہے، وہ پھگڑ کا ہے کیا، پیسے دیے کو خریدے اس پانی ہے، اپنا رہا تو لکا جا نل کا پانی ہے، یہ پینے کا پانی ہے، بیٹے کو بولتے ہیں بیٹا یہ پینے کا پانی ہے، باہر نہیں کرنا، یہ الگ، وہ دوسرا کا رہا تو بسلیری کیا دودھ رہا تو بھی ہاتھ دھو سڑ چھوڑتے ہیں، چھوڑ جائیں دوسرے کا کیا کرنے کا ہم نہ کرو، ایسا حال ہے، یہ سب برائیاں رکھو، پھر کون بھی سوچتے ہے تو اولیاء کے برابر ہمیں بھی اولیاء جیسے کر بولو کیسا ہو سکتا، بولو آٹو چلاتے 10 کی جگہ 20 آئے تو
बर बोल जाता उन्हें आगे। जरे ऑटो वाले भी नाराज होंगे नहीं, हम लोग को तो ऑटो वाले बहुत चाहने वाले हैं, बहुत जने ऑटो। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तुम्हारा करने बहुत जगह बस्सा में भी होता, देखो आप 5 रुपये दे जी तो ठहरो गते नो स्टाफ आंदे देते गते, मालूम है उन्हें स्टाफ तक सोचते रहता उन्हें, चुप उतरा तो अच्छा होता है, नहीं चुप उतरा तो अच्छा होता है। 5 रुपये बचते हैं, 10 रुपये बचते हैं, 20 रुपये बचते हैं। ये कंत्री कामा जो है, दिन रात कंत्री कामा करो हमें, अल्लाह के प्यारे हमें भी बन सकती हैं तो क्यों बन सकती हैं भाई? हाँ, यहाँ देखे तो जेबा नहीं कतरने का, जेबा में के पैसे कतरने का, वो जेबा कतरने का जमाना गया। जेबा वो चोरा नहीं मालूम रहे साले जेबा कतरते, मालूम रहे साले सीधा पैसे से कतरते, जेबा नहीं कतरते, पैसे से कतरते सीधा। ऐसे खतरनाक दौर में हम पल रहे हैं दोस्तों, हमें सुधरने की जरूरत है, इन बुराइयों से अपने आप को बचाने की जरूरत है, अपने आप को बुरे कामों से रोकने की जरूरत है। और मैं एक बात अफसोस के साथ ये भी बताना चाहूंगा, बहुत जने मावा खा रही सुनो मैं, हमारे बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में 2000 जने कैंसर के पेशेंट आएंगे थे, नामजद बोले तो कंफर्म 2000 से जायद जने जो है कैंसर के पेशेंट आएंगे थे, मावा रख रखो। कितनी बुरी बात है, देखो आप सौंफ खाओ, आप सौंफ खाओ, सीधी सीधी सुपारी खाओ, पान सुपारी खाओ, आप पान सुपारी खाओ, वो नहीं, मावे के वास्ते ऐसा करते थे, जाको से घर वाले को इन्हों छुटाते थे, हे उठ जल्दी, टाइम हुआ, टाइम नहीं देख रहा गया, इतनी देर तक क्या, जल्दी उठ तू, हम लोग जाने के जल्दी। हमें ये भी सुने लोग अब घसने वाले, मावा घसने वाले बेजारा को मिक्सर में पीस रहे थे, किस में पीस रही नो, ये हकीकत है, ये मिक्सर में। कितनी बुरी बात है, बोला आप किसको बेवा कर रहे हैं? आप जो है छोटी छोटी उम्र वाली बच्चियों को बेवा कर रहे हैं। तुम कैंसर होकर मर जाते हो, औलाद को यतीम बनाते हो, शर्म नहीं आती? औरतों को बेवा बनाते हो, शर्म नहीं आती? मां बाप की आंखों से आंसू झराते हो, शर्म नहीं आती? अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़े रहते हो कि मैं मावा खाया तो मुझे सुकून मिलता। लानत है ऐसी सोच पर, लानत है ऐसी सोच पर। आखिर हम कब सुधरेंगे? मुंह में गुटखा रखते क्या फायदा है उससे? रखकर सो जाते हैं, सुबह उठते हो फिर रखते हो। अल्लाह ने तुम्हें जिस्म दिया है, खुदा ने तुम्हें फ्री में मुंह दिया है, तुम्हें फ्री में दांत दिए हैं, उन दांतों की कदर और कीमत को पहचानो। दांत दर्द उठा तो सीधा सीधा कैंसर का नाम आ रहा, मसोड़े अगर सूजने लग गए तो सीधा सीधा कैंसर का नाम आ रहा, अगर जबड़ों के अंदर सफेदी आ गई तो कैंसर का नाम रख। ये किस वजह से हो रहा? ये हम तमाम की गफलत की वजह से हो रहा। हम अपने आप को अच्छा समझने में लगे हुए हैं। दोस्तों, सिर्फ कपड़े इस्त्री के पहनने से आप अच्छे नहीं होते, सिर्फ आप अच्छे खानदान वाले हो ये कहलाने से अच्छे नहीं होते, बल्कि आप हर बुरी आदत को छोड़ने वाले बनो, तब तुम दुनिया वालों के सामने भी अच्छे रहोगे, खुदा के सामने भी अच्छे रहोगे। वो अच्छे बनने की कोशिश करो। चोरी चोरी से खाते हो और 15 साल 16 साल के नौजवान सिगरेट पी रहे हैं, ये ख्याल, ये खतरनाक दौर आ गया। देखो आप, पहले बड़े अगर होटल में रहते तो नौजवान होटल में नहीं घुसते थे, बड़े काम ही 2-4 जने चाय पीते रहे तो नौजवान नहीं घुसते थे। अब दौर ही उल्टा हो गया, उनके सामने बैठ को सिगरेट पीते रहते। कितनी बुरी चीज है देखो आप, सिगरेट। और फिर अब तो गांजा का दौर चल रहा, अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन से मोड़ की तरफ आप जा रहे हैं सोचिए। अगर आपके खानदान में कोई ऐसा है तो उसे आप कोशिश करो, आप दांतों से उस बुराई को छुड़ाने के लिए 2-4 थप्पड़ मारने की जरूरत हो तो मारो, और मार कर रोकने की
कोशिश करो, क्योंकि तुम मार रहे हो, अगर वो भी तुम्हारे ऊपर एक हाथ उठाता है तो सब्र करो तुम, इस वास्ते कि किसी के सुहाग बचाने की कोशिश तुम कर रहे हो। बच्चों के सर पर माँ बाप का हाथ रख, माँ बाप का हाथ बचाने की कोशिश तुम कर रहे हो। शराब से लोगों को बचाने की कोशिश करो। गांजे से आज की नस्ल तबाह हो रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया कि नशा वाली चीज हराम है, उसके करीब मत जाओ। जिस चीज से तुम्हें नशा पैदा हो जाए उससे अपने आप को रोको। खजूर पानी में रखकर पीने से ताकत पैदा होती है, लेकिन अगर सड़ जाए फिर उसमें नशा पैदा हो जाए तो अब उस पानी का इस्तेमाल करना भी हराम हो जाता है। सही चीज है लेकिन उसके अंदर नशा पैदा हो गया, हराम। हम अपने आप को कब रोकने की कोशिश करेंगे? जितने नौजवान सुन रहे हैं, मैं उन तमाम से, ये मेरे दिल से मैं गुजारिश कर रहा हूं, खुदा के वास्ते आप छोड़ दो ये मावा खाना बंद करो। मुंह जो है छोटे हो जाते हैं, खाना खाने के लिए नहीं आता, उंगलियां अंदर नहीं घुसते हैं। तुम्हारी माँ होती है, कम से कम माँ का तो ख्याल करो। तुम्हारा बाप तड़पता है, कम से कम बाप का तो ख्याल करो। तुम्हारी बीवी तरसती है, बेचारी बीवी का ख्याल करो। तुम हो के अपनी जिद में पड़े हुए हो, अपने मजे में, अपनी मस्ती में हो, शराब पी रहे हो, ये सोचते हो कि मुझे कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकेगा तुझे। इंसान बस कोशिश करता है रोकने की। बेचारे यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, ये भी बेचारे खूब कोशिश करते रहते हैं, करते क्या नहीं करते। मालूम हुआ तो जो है जाके क्या जरूरत पड़ी, गांजा पियोगे ना था, छापा मारने की क्या जरूरत पड़ी, धावा बोलने की, धावा डालने की क्या जरूरत पड़ी? सिर्फ इस वास्ते कि जो है नुकसान न हो, जानों की हिफाजत हो। अरे जानों की हिफाजत की दूसरे लोग सोच रहे हैं, हाँ? और आप जो है खुद की जान से बेपरवाह हैं। आपकी जान की फिक्र दूसरों को है, मोहल्ले वालों को है, बुजुर्गों को है, हाँ? डिपार्टमेंट वालों को, अच्छे अच्छे लोगों को है, लेकिन हम खुद अपनी सेहत, अपने पैर पे खुद पत्थर डाल रहे हैं, हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हम कुराड़ी मार को, अपने पाँव को जख्मी कर ले को, मैं कई को जख्मी कर लिया कि बाद में हॉस्पिटल गए तो फायदा क्या हो? कुराड़ी मारने से पहले, कुल्हाड़ी मारने से पहले अपने हाथ को रोक लेते तो दवाखाने को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। खुद से गलती कर कर, और अब तो रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान के महीने में जो है मैं ख़त्म पे हूँ, चूँकि संदल का भी मामला है, 9:30 को इरादा है हमारा, एक 5-10 मिनट आगे पीछे हुए संभाल लीजिए आप। रमज़ान में इतने बेकार लोग होते हैं, देखिए आप, रोज़ा जैसे ही खोले फौरन जो है चीट डाल लेते हैं, फौरन जो है गुटखा डाल लेते हैं, फौरन जो है मावा रख लेते हैं, नमाज बाद में ज़रा गुटखा डाल लेते हैं। नहीं तो फर्ज पड़े कि ऐसा बाहर पड़ते हैं, जेल में से बाहर पड़ रही है कि जेल में से बाहर पड़ते से मैंने क्यों हाथा हलाले खुशी खुशी भाग को आता। देखो इन्हें मस्जिद में से बाहर निकला, फर्ज नमाज हुई के तो इससे जो है आज़ादी दिए जैसा, जा बाबा तो आज़ाद है अब कर को, वो आज़ाद हुए साला क्यों नहीं खुशी मनाता। देखो वैसा खुशी होती है उसे, कई वास्ते जो है चलो भाई कब नमाज लंबी किरत करे, देखो कि मगरिब में इतनी लंबी करने क्या, रोज़ा छोड़े रहती हैं लोग, वो नहीं रहता, इसे इसकी चट लगी रहती, इसे इन्हें अपनी चट के वास्ते जो है नमाज में भी ख्याल नहीं रहता इसका। 3 रकत फर्ज पड़ा कि भाग जाता, आके जो है गुटखा खा लेता, फौरन जो है सिगरेट बीड़ी पीने वाला फौरन वो पीता, हाँ फिर जो है मावा रख लेना वाला फौरन रख लेता, खाना बाद में, पैखाना पहले। मैं पैखाना से तुमसे गटर घटू में उसे, ये मावा गीवा ये क्या है, ये पैखाना है, पैखाना ये खाना नहीं, ये पैखाना है। सारे लोग बोल रहे पहले खाना खाओ,
اور ہم ہیں کہ نہیں پہلے کھانا نہیں کھاتے، ہم جو ہے پہلے پیخانے کو پسند کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے، یہ اس سے بھی حرام ہے دوستو۔ جس طرح پاخانہ حرام ہے اسی طرح شراب حرام ہے۔ شراب پینے اچھا لگتا ہے، پیخانہ کھانے موت پینے اچھا لگتا ہے کیا؟ پیتے کیا کون بھی؟ کوئی نہیں پیتے دوستو۔ یہ میں سخت الفاظ بول رہا ہوں، حالانکہ میری زبان ایسی نہیں ہے، میں خود بچتا ہوں، میں کہیں بولوں بھائی میری زبان کہیں گندی کر لو، میں خود نہیں، کیونکہ مجھے لوگوں دعا بھی کرنے کا رہتا کہیں گندی، لیکن یہ گالی نہیں ہے، یہ نصیحت کے واسطے ہے۔ آخر ہم اپنے آپ کو کب سدھاریں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب اچھا کریں گے؟ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، آپ خود بھی بچو، اپنے دوستوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ کھانے جاتا ہے آپ اس کے ہاتھ سے گرا دو۔ ہماری عادت ہے، ہماری گاڑی میں کون بھی کھانے والے بیٹھے تو ہمیں کیا کرتے ہیں، ایک بار منہ سے نکالنے لگاتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں، کتنے چیٹیں ہیں اس کے جیب میں سے پور نکال کو سڑ چھوڑتے ہیں پھاڑ کو۔ یہ چیز ہونا، کوشش ہونا ہماری طرف سے۔ اب تمہیں بولیں گے چوبا میں تو نہیں کھاتا ہوں، میں کیا حضرت بول رہی ہیں، بول رہے چھوڑ گیا صاحب بولنے جا رہے ہیں، لیکن میں تو نہیں کھاتا ہوں تو مجھے کیا، کون کھا رہے ہیں اسے لگ رہا ہو کر بولتے ہاں تمہیں نہیں کھیت کیا ہوا، تمہارے بھائیاں کھا رہے ہیں، ہمیں نہیں کھیت ہمارے بھائیاں کھا رہے ہیں، ہاں ہمارے بچے کھا رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں بولنے کی کوشش کرنا، ایک آدھ بار بول کو تو دل ہلکا کر لینے کی کوشش کرنا۔ اس لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، شراب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہر ایک بری چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ کاروبار دوسرے بھی نہیں، دوسرا کاروبار کریں، جو کاروبار جان سے کھیلنے والا ہو کاروبار بیکار ہے دوست۔ پان سپاری کھاؤ تم کتنا کھاتے گا، نقصان نہیں ہے اس سے، لیکن جو چیز طبیعت کے واسطے نقصان ہے اس سے استعمال مت کرو، خدا کے لیے بچو اس سے۔ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، نئے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اولاد جو ہے ٹیڑے بنگے پیدا ہو رہے ہیں، اولاد جو ہے اتنے تیز دور میں کند ذہن بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ہماری بری حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب ہماری بری عادتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنے ہیں یہاں کوشش کریں گے آپ جو کھاتے ہیں خدا کے لیے آپ اس کو آج ہی سے چھوڑ دو، آج رات سے اپنے جیب میں تو نکال کے پھینک دو اور توبہ کرو، خدا کے پاس وعدہ کرو۔ بندوں کے پاس وعدہ کرنے سے تم پھر سکتے ہو، تمہیں جو دیکھنے والی ساتھ ہے ہمیشہ، خدا کے پاس تم وعدہ کرو کہ الہی میں وعدہ کرتا ہوں آج سے نہیں کھاؤں گا مولا، میں آج سے گٹکا نہیں کھاؤں گا، میں آج سے جو ہے ماوا نہیں کھاؤں گا، میں اس سے بچوں گا، میں آج سے گانجا نہیں پیوں گا۔ اس سے توبہ کرو دوستو، جس نے توبہ کی اس کی زندگی سدھر گئی، جو نہیں بچا اس کی زندگی تباہ۔ اپنے اندر اولیاء اللہ کی محبت پیدا کرو، اولیاء اللہ کا عشق پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں شوق سے ادا کرو، برے کام اپنے آپ کو برے کاموں سے دور رکھو، اچھے کام کرتے رہو، ہر دن صبح اللہ والے کی زیارت کیا کرو، اس سے قسمتیں بدلتی ہیں دوستو۔ ہر جمعرات اللہ والے کے دربار میں حاضری دیا کرو، کبھی نہ کبھی خدا کو رحم آ ہی جائے گا، قسمتوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں دوستو، کبھی نہ کبھی خدا رحم فرمائے گا۔ اس لیے ہم اپنی عادت و اخلاق کو بھی اچھی رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہر ایک برائی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ذکر و اذکار کریں، ولیوں کے پاس جانے کے بعد وہاں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا جو ہے وہاں جو ہے کلمہ طیبہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں، یہ پڑھ کر جو ہے اولیاء اللہ کے ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ولی بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ ادھر نماز پڑھو، ادھر ولی کی بارگاہ میں حاضری دو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خوب مہربان ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا غرور گھمنڈ ٹوٹتا ہے. غرور گھمنڈ ٹوٹنا کر بولے تو درگنگ جانا یاد رکھو. درگنگ نہیں جاتے سالا بہت اکڑ کو رہتا نہیں رہتا کیا نہیں رہتا. ہم نہ کچھ یوں ہم نہ کہتے علماء ہم ٹھہرے تو بھی ہوں پیچھے ہاتھ بولنے کو ہاں تبر سے کیا ہم نہ قرضہ دیا گیا کہ ہوں ٹھہرتی. اب کیا بول بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر عاجزی ہے ہی نہیں. اللہ کے ولی کے پاس پہنچتا رہتا تو تیرے اندر عاجزی و انکساری ہوتی, کیونکہ عاجزی و انکساری اللہ کے دوستوں کے پاس اصل میں ہوتی ہے. وہاں اگر پہنچتا تو عاجزی اور انکساری تجھے خیرات میں مل جاتی تھی, تجھے ان کے صدقے میں عاجزی و انکساری مل جاتی. اس لیے اعمال کو اچھے رکھو, نیک کام کرتے رہو, اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہو, عقید حقہ پر جمے رہو, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ نے ہمیں غوث و خواجہ کا دیوانہ بنایا, اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم حیات ہم تمام کو اسی طرح رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو